بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے کہ میں قریب ہوں کہ دور ہوں۔ آپ فرما دیجئے میں قریب ہی ہوں ہر بندے کے، جب وہ مجھ سے دعا مانگے میں دعا قبول کرتا ہوں، ہر دعا مانگنے والے کی۔ بس بندوں کو بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، وہ اللہ کی بات مان لیا کریں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھا کریں، ایمان لائیں اللہ کے اوپر، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلیں، وہ راہ پائیں، ہدایت پائیں۔ آج انشاءاللہ دعا کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے طریقے کے موافق دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام نبی کے طریقے کے موافق ہوئے گا اسے دین کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹ کر جو کام ہوئے گا اسے بے دینی کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کے اتباع عطا فرمائے۔ تو اب سے پہلے ہم 214 نمبر تک پڑھ چکے ہیں، یہاں سے آگے انشاءاللہ 215 سے شروع کریں گے۔ 215 نمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اکثر سبحان ربی الاعلی الوہاب سے شروع فرماتے، یعنی یہ الفاظ شروع میں آپ ضرور فرماتے۔ نمبر 216 دعا میں اللہ کے نبی قافیہ بندی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ وہ جامع الفاظ ہوتے تھے۔ نمبر 217 دعا کے شروع میں، دعا کے اخیر میں یا کبھی کبھار دعا کے بیچ میں بھی اکثر اللہ کے نبی دعا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی خیر اور عذاب نار سے پناہ بچنے کی دعا، عذاب جہنم سے بچنے کی دعا۔ نمبر 218 جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر میں بہت زیادہ پریشانی لاحق ہوتی تو چادر بچھا دیتے، کھڑے ہو جاتے اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ اتنے لمبے کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلیں کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی اتنے لمبے ہاتھ فرماتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ نمبر 219 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگتے تو دعا میں اپنے ہاتھوں کی اندر کی ہتھیلی اپنے چہرے کی طرف رکھتے، اس طریقے سے، اور جب کسی مصیبت سے پناہ مانگتے تو ہتھیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف پشت رکھتے، ہتھیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف رکھتے جب کسی مصیبت سے پناہ مانگتے آپ۔ نمبر 220 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا ختم کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ جب دعا ختم کرتے تو۔ نمبر 221 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور استغفار کے اکثر بیشتر 3 مرتبہ الفاظ بولتے تھے، کوئی بھی دعا اللہ سے مانگتے 3 مرتبہ دہراتے۔ نمبر 222 جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا فرماتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے، اس کے بعد میں دوسروں کے لیے دعا فرماتے، یہ آپ کا طریقہ ہے۔ نمبر 223 کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے، اس طرح کے ہاتھوں کی اندر کی ہتھیلیاں زمین کی جانب ہوتی اور پشت ہتھیلیوں کی آسمان کی جانب ہوتی، کبھی ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف ہوتی، کبھی اٹھاتے ایسے ہاتھ۔ دعا کے بارے میں ان نمبروں کے علاوہ ایک حدیث اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے
کہ فرمایا آپ نے جو اللہ نے طے کر دیا، جو اللہ نے مقدر کر دیا، اسے کوئی تدبیر نہیں ہٹا سکتی اس مصیبت بلا پریشانی کو۔ ہاں بس اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ سے عافیت کی دعا مانگے، پریشانی دور ہونے کی دعا مانگے، یہ تو نفع ہو سکتا ہے، یہ تو نفع پہنچا سکتی ہے دعا تو۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مصیبت بلا نازل ہو چکی ہے دعا اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی دعا اس میں بھی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ بلکہ دعا اس مصیبت سے جا ملتی ہے جو مصیبت آسمان سے نازل ہونے ہوتی ہے، اور قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے، اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ ایک حدیث اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دیا۔ یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی جس کو، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دعا، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی جائے، عافیت کی دعا مانگی جائے۔ ایک حدیث یہ ہے ان نمبروں کے علاوہ۔ ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ ہے اللہ کے نبی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ ایک حدیث یہ ہے کہ بندہ عجلت سے کام نہ لے دعا میں۔ ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا نہ کیا کرو۔ اگر دعا تمہاری زندگی پریشانی میں ہے تو ایسی دعا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ نمبر 1 اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، اور نمبر 2 مسافر اور پردیسی کی دعا، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اچھا یاد رکھیں مظلوم سمجھیں مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ برا کیا گیا ہو۔ بعض مظلوم ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوا ہے لیکن وہ زیادہ برا کر دیتے ہیں، وہ خود ہی ظالم ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ مظلوم تھے، ان کے ساتھ برا ہوا تھا، اب انہوں نے بدلے میں اس سے اور زیادہ برا کر دیا، اب وہ خود ظالم ہو گئے۔ مثال کے طور مثلاً برا آدمی طاقت سے نہیں کر رہا، لاٹھی سے نہیں کر رہا، ہتھیار سے نہیں کر رہا، لیکن ایک بندے کے ساتھ برا ہوا ہے، یہ مظلوم ہو گیا، کسی بھی لائن سے برا ہو، اب اس کی غیبت کر کے غیبت اس کی، وہ خود ظالم بن گیا، اور اس کو نیکی جو اس نے برائی جھیلی تھی اس بندے کی، نیکیاں اس بندے کی طرف اور لوٹا دی اور اپنی طرف سے اور لوٹا دی۔ اس لیے مظلوم رہیں، ظالم نہ بنے۔ مظلوم کی دعائیں رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جب بھی کسی شخص کو باہر بھیجتے کہیں بھی سفر میں تو آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں بھائی مظلوم کی دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی دعا بد دعا رد نہیں ہوتی۔ مظلوم میں نے تو جس کے ساتھ برا کیا گیا ہو کسی بھی لائن سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے آگے انشاءاللہ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کے نبی کے
سنتوں کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔